بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد توحید حاکمیت، طاغوت اور حکمران کی فرما برداری کے متعلق بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ درس جاری ہے، اور اس کے تعلق سے بعض ساتھیوں کا مجھے خط موصول ہوا اور مزید وضاحت انہوں نے چاہی، اور بعض چیزیں جن کا میں نے بیان کیا تھا دلیل کے طور پر، انہوں نے یہ چاہا کہ یہ دلائل جو ہیں وہ اس موضوع سے تعلق نہیں رکھتے، اس کی مزید وضاحت چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں یہ خط پڑھوں، اس کا جواب بیان کروں، پہلی بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور مجھے حق کو سمجھنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہم سب کو حق کو سمجھنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ان کو شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور میری بات کو غور سے سنا اور پھر اس کا جواب بھی لکھا۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ اور مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہوئی کہ امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بات کو سمجھتے بھی ہیں اور مزید سمجھنا بھی چاہتے ہیں، اور مزید وضاحت طلب کرتے ہیں ادب اور احترام کے دائرے کے اندر رہ کر، اور اندھی تقلید میں مبتلا نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے کہہ دیا بس سراخوں پہ ہے، اس میں کچھ صحیح اور کچھ غلط ہو، بغیر کسی وضاحت کے، بغیر کسی تأکید کے کہ ہر بات کو مان لینا، تو میں ان کو شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ اس طریقے سے وہ حق کی تلاش میں کوشاں رہے اور حق پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انہیں اپنے خط کا آغاز چند گزارشات سے کی ہیں، اور 3 گزارشات انہوں نے لکھی ہیں اور تقریباً 8 یا 9 پوائنٹ ساتھ لکھے ہیں۔ پہلی تو لکھتے ہیں، اس سلسلے میں میری چند گزارشات ہیں۔ نمبر 1، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے جب درس بیان کیا تھا توحید حاکمیت پر اور الحکم بغیر ما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا، اگر حکمران اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے تو اس کا حکم کیا، اس پہ تفصیل میں نے بیان کی ہے۔ 3 گروہ بیان کیے تھے۔ ایک خوارج کا گروہ جو کہتا ہے کافر کفر اکبر ہے، ایک مرجئہ کا گروہ ہے وہ کہتے ہیں کہ مومن ہے، پکا ایمان ہے، اور ایک تیسرا گروہ سنت و جماعت، جس نے تفصیل بیان کی ہے کہ پہلے تفصیل دیکھیں گے پھر فتویٰ دیں گے، اور اس تفصیل میں میں نے 6 صورتیں کفر اکبر کی اور 3 صورتیں کفر اصغر کی بیان کی ہیں، اور کفر اصغر کی تیسری صورت جو ہے وہ ہے تشریع عام کی صورت۔ تو اس خط میں عام طور پہ تشریع عام کی تعلق سے بات ہوئی ہے، لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ الحکم بغیر ما انزل اللہ، کیونکہ تشریع عام اس کا ایک جزء، ایک حصہ ہے۔ تو لکھتے ہیں، اس سلسلے میں میری چند گزارشات ہیں۔ نمبر 1، اس زیر بحث مسئلے میں خوارج کا ذکر صحیح نہیں۔ خوارج کے ظہور کے وقت خلیفہ راشد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، خلافت اسلامیہ قائم تھی،
علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کو کافر کہنے کی وجہ ان کے فہم کی خرابی تھی۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما نے فیصلے کے لیے کسی انسان کو حاکم کیوں بنایا یا حکم کیوں بنایا؟ بعد میں خلافت بنو امیہ کے دور میں شریعت اسلامیہ نافذ تھی، قاضی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، لہٰذا موجودہ صورتحال یعنی غیر اللہ کے قانون کو تشریع عام بنانے والا معاملہ وہاں سرے سے موجود ہی نہ تھا۔ نمبر 2، دوسری گزارش، آپ نے جو اعتقادی امور بیان کیے ہیں وہ صرف حاکم سے متعلق نہیں، کوئی مرد، عورت، جوان، آزاد، غلام، حاکم یا محکوم، حتیٰ کہ ایک مزدور اور ٹیکسی ڈرائیور بھی غیر اللہ کے قانون کو اسلام سے افضل یا اعلیٰ سمجھے یا برابر سمجھے تو یقیناً وہ کافر ہے۔ قرآن میں عقیدے سے متعلق آیات اس پر شاہد ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کی شروط میں سے ہے۔ المائدہ کی آیات 44، 45 اور 47 میں غیر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے گویا حاکم کے عمل کا بیان ہے، نہ کہ عقیدے کا۔ نمبر 3، تیسری گزارش ہے، اس آیت کے شان نزول میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کی دیت میں فرق تھا۔ کیا یہود اس مسئلے کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کا مقرر کردہ جانتے تھے؟ اس کا کوئی ثبوت ہو تو بتائیے۔ فوٹو اسٹیٹ ملاحظہ فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ چند فوٹو اسٹیٹس بھی ساتھ بھیجیے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، شاید آپ کو پاکستان کے حالات کا زیادہ علم نہیں، میں چند باتوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، پاکستان میں اب یہاں پر ایک خاص باتیں بیان کی ہیں جو صرف پاکستان کے حکمران کے متعلق ہے، مختلف ادوار میں۔ حالانکہ چلو میں اس میں سے کچھ پڑھ کے سناتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ میں چند باتوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، پاکستان میں کلمہ پڑھنے والوں میں جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ہندو چیف جسٹس رئیس القضا بن چکا ہے۔ اس سے قبل وہ جسٹس یعنی قاضی تھا۔ گویا حکومت پاکستان عقیدے کی بنیاد پر اہلیان پاکستان میں کوئی تفریق قائم کرنا نہیں چاہتی اور وہ عیسائی اور ہندو تک کو چیف جسٹس بنا دیتی ہے۔ بتائیے، کیا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نافذ کرنے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جسٹس یعنی قاضی ہندو بن سکتا ہے؟ نمبر 2، یہ حکومتیں کلمہ پڑھنے والوں میں توحید کی بنیاد پر فرق نہیں کرتی۔ ان کے نزدیک علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا جان کر امداد کے لیے پکارنے والا، صحابہ کرام کو کافر کہنے والا اور اپنے ائمہ کو معصوم کہنے والا بھی مسلم ہے۔ اگر کوئی عورت ان عقائد سے توبہ کر کے موحدہ بن جائے تو یقیناً اس کا نکاح ایسے نظریات کے حامل مرد سے باقی نہیں رہ سکتا۔ اب اگر یہ عورت استبراء بطن کے بعد کسی توحیدی سے نکاح کر لے تو ملک کا قانون اس کو زانیہ قرار دے گا۔ یہ عورت اور اس کا موحد خاوند سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ نمبر 3، ایک شخص اپنے مسلم موحد والد کی جائیداد میں سے اپنے مشرک بھائی کو حصہ نہ دے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی ایسا کرنا اس کی عبادت ہے، مگر یہ قانون اس سے زبردستی وہ حصہ اس مشرک کو دلوائے گا۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے زبردستی روکنا نہیں؟ نمبر 4، حکومت پاکستان کلمہ پڑھنے والوں کی خواہشات کے احترام میں امام بارگاہ میں آزادی کے ساتھ شرک و کفر کی طرف دعوت دینے کا موقع دیتی ہے، بلکہ حکومت کی سرپرستی میں بہشتی دروازہ کھولا جاتا ہے۔ غیر اللہ کے لیے پکار اور نظر و نیاز کا اہتمام محکمہ اوقاف کی سرپرستی میں عرس کے نام پر ہوتا ہے۔ نمبر 5، آج بعض توحیدی جیلوں میں بند ہیں۔ ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے کھل کر عقیدہ توحید کا اظہار کرتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یا سفارش قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ پابند نہیں۔ ان پر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ بنا اور وہ سزا کے مستحق ٹھہرے۔ نمبر 6، ایک شخص بینک سے سود کا قرضہ لینے کے بعد اگر سود لینے دینے سے توبہ کرنا چاہے اور بینک کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صرف اصل زر لوٹانا چاہے تو کیا وہ ایسا کر سکے گا؟ حکومت پاکستان پوری قوت کے ساتھ اسے سود ادا کرنے پر مجبور کرے گی، اسے حلال مال سے محروم کر کے بینک کی رقم پوری کی جائے گی اور سود ادا کرنا فساد قرار پائے گا۔ نمبر 7، قانون میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے کوئی سزا نہیں جبکہ انکم ٹیکس ادا کرنے والوں کے لیے سزا موجود ہے۔ نمبر 8، ایک موحد سے دینی بحث کرتے ہوئے غیرت میں کسی مرزائی کا قتل ہو جاتا ہے، اس کی سزا حکومت پاکستان کی نظر میں قتل ہے۔ پھر اللہ کا حکم کہاں گیا کہ کافر کے بدلے مومن کو قتل نہ کیا جائے؟ نمبر 9، ایک مسلم پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرتا ہے، اس کی پہلی بیوی وقت کے قانون کا سہارا لے کر اسے قیدی کروا دیتی ہے۔ اگر آپ ذرا غور کریں تو ویڈیو سینٹرز، فلموں، معاشیات، غرض بہت سے مقامات پر آپ محسوس کریں گے کہ حکومت پاکستان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل یعنی اس کی عبادت سے روکتی ہے اور زبردستی شیطانی راستوں پر چلاتی ہے۔
ان حقائق کے بعد اب میں آپ کے دلائل کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. پھر جو میں نے دلائل بیان کی تھی اس مسئلے کے تعلق سے، اب ان کے کچھ جواب بیان کر رہے ہیں. نمبر 1، آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص جو گھر کا سربراہ ہے شراب خانہ کھولتا ہے اور گھر والوں کو اس کاروبار پر مجبور کرتا ہے تو اس کا کفر اصغر کیوں؟ میری گزارش ہے، ابھی انہی کا خط میں پڑھ رہا ہوں پورا. وہ کہتے ہیں میری گزارش ہے، آپ خود پہلے یہ تفریق کر چکے ہیں کہ جزئی فیصلہ یعنی تقنین کفر اصغر ہے. بحث تشریع عام میں ہے، ایک گھر کا سربراہ تشریع عام نہیں کر سکتا، یہ حکمران کے لیے خاص ہے. نمبر 2، آپ نے ارشاد فرمایا اہل سنت کے علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت سے ظاہر مراد نہیں. اس آیت کے ظاہر سے خوارج و معتزلہ کفر اکبر کا استدلال کرتے ہیں. میری گزارش ہے کہ خوارج استبدال اور تقنین پر ان آیات سے استدلال کرتے تھے، سلف نے ان کا رد کیا ہے. تشریع عام کا مسئلہ خوارج کے دور میں موجود ہی نہ تھا. تشریع عام پر تو ہمارے سلف ان آیات کو منطبق کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں فتاوی عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ الجزء الاول ناشر دار القاسم صفحہ نمبر 305. شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ تشریع عام کے مسئلے میں ان کا حکام کو وہی کچھ کہتے ہیں، ان حکام کو وہی کچھ کہتے ہیں جو شیخ بن باز، شیخ محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا. دیکھیے فتاوی ارکان اسلام شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ جمع ترتیب فہد بن ناصر سلیمان صفحہ نمبر 145 146. نمبر 3، آپ نے ارشاد فرمایا لازم سے کسی کے کافر ہونے کا استدلال کرنا درست نہیں. میری گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آپ کو الامور الخفیہ اور الامور الظاہرہ کا فرق کرنا ہوگا. سلف نے یہ فرق کیا ہے. اسماء و صفات میں آپ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے. بے شک یہ بات الامور الخفیہ کے بارے میں درست ہے، البتہ الامور الظاہرہ کے بارے میں صحیح نہیں. اس سلسلے میں چند دلائل ملاحظہ فرمائیں. نمبر 1، ابو عبید القاسم بن سلام جن کی وفات سن 224 ہجری میں ہوئی، اپنی کتاب الایمان میں جو محدث الاصل علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیق سے چھپی ہوئی ہے، لکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مانع زکوٰۃ سے وہی جہاد تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کے ساتھ تھا، یعنی ان کا خون بہایا گیا، ان کا مال غنیمت بنا، ان کو غلام اور لونڈی بنایا گیا. وہ صحابہ کرام نے ان کے عمل کو ایمان کے متناقض قرار دیا اور اس عمل کے بعد عقیدہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. نمبر 2، قاضی اسماعیل بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے ہم عصر اور قاضی ہیں، لکھتے ہیں جس عالم نے شریعت کے خلاف قانون گھڑا پھر اسے شریعت عام بنا دیا جبکہ اسے معلوم تھا کہ یہ قانون شریعت کے خلاف ہے، اس پر اس آیت کا حکم اسی طرح نافذ ہوگا جس طرح یہود پر ہوا تھا. احکام القرآن بحوالہ تفسیر قاسمی الجمال الدین قاسمی. نمبر 3، علامہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے کہ جو شخص اپنی گھڑی کا الارم جان بوجھ کر فجر کے وقت کے بعد اٹھنے کے لیے لگاتا ہے، مثلا صبح 8 بجے، تاکہ ڈیوٹی پر جانے کے وقت کے لیے اٹھ جائے، تو وہ عمدن نماز کا تارک ہے، کافر ہے، اس کا کفر اکبر ہے. نمبر 4، شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر بے نماز کو تلوار دکھائی جائے کہ تم نماز پڑھو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، اب اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ واجب القتل ہے، حکم تارک الصلاۃ. نمبر 5، اسی طرح میں تشریع عام میں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بیان کر چکا ہوں. فوڈ اسٹیٹ نمبر 2 ملاحظہ فرمائیں. بات واضح ہے کہ یہ تمام امور چاہے مانعین زکوٰۃ ہوں یا بے نماز یا غیر اللہ کے فیصلے کو تشریع عام بنا کر لوگوں پر زبردستی نافذ کرنے والے، ان کا عمل ہی اتنا برا ہے کہ ان کا عقیدہ بچا رہنا ممکن نہیں ہوتا. اس لیے یہ اعمال تقام مقام العقیدہ میں سے ہیں. اگرچہ شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حکام کے لیے عقیدہ کی شرط لگاتے ہیں، مگر شیخ العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اچھے انداز میں علامہ البانی صاحب کا رد کیا. حوالے کے لیے دیکھیں فتنہ تکفیر. یہی وجہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے منہ سے ان کا عقیدہ بھی ظاہر ہوتا رہا ہے، جیسا کہ مختلف یہاں پہ نام لیے ہیں حکمرانوں کے کہ فلاں حکمران نے اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں قرار دیا، فلاں حکمران نے نعرے لگائے کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے، فلاں حکمران نے اپنے دائیں بائیں کتے رکھ کر تصویریں بنوائیں اور کہا کہ میرا آئیڈیل اتا ترک ہے، فلاں حکمران نے کہا کہ میں شراب پیتا ہوں لیکن غریبوں کا خون تو نہیں پیتا ہوں. تیسری بات، آپ نے ارشاد فرمایا
کفر اکبر کا فتویٰ لگانا درست نہیں. اس مسئلے کی دلیل سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے. میری گزارش ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے جس کو قتل کیا اس سے کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے نواقض میں سے کوئی فعل قولاً یا فعلاً صادر نہیں ہوا، جبکہ یہاں معاملہ مختلف ہے. نمبر 4، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کے علماء کا اجماع ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ آیت کریمہ سے ظاہر مراد نہیں. میری گزارش ہے اللجنہ دائمہ نے اس دعوے کو اہل سنت پر افتراء قرار دیا ہے. فوٹو اسٹیٹ ملاحظہ فرمائے. نمبر 5، آپ نے ارشاد فرمایا اپنے ماتحت عوام پر صرف 2 یا 3 مسائل میں شریعت کے قوانین کے خلاف فیصلہ کر لے تو وہ کافر کفر اکبر کا مرتکب ہوگا یا نہیں. میری گزارش ہے کہ بات تشریع عام کی ہے، فیصلہ کرنے کی نہیں. آپ ماشاءاللہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، اس لیے یہاں کے حالات دیکھتے ہیں. الحمدللہ یہاں اسلام کی اصل بنیادیں قائم ہیں. مزاروں پر ہونے والا شرک نہیں دیکھنا پڑتا. محرم میں شیعوں کے کفری اقوال نہیں سننے پڑتے. دستور قرآن حدیث ہے، حتیٰ کہ اقوام متحدہ میں قرآن ہی کو بطور دستور بھیجا گیا ہے. پاکستان کے حالات مختلف ہیں، ذرا غور کیجیے. قانون وہ ہے جسے اسمبلی کی اکثریت پاس کرے. شریعت بھی اگر ملک کا قانون بننا چاہتی ہے تو اسے شریعت بل کی شکل میں ایوان کے اندر پیش کرنا ہوگا. اگر قومی اسمبلی کی اکثریت نے تائید کر دی تو وہ پاس ہوگی، مگر سینٹ میں چونکہ اسلام پسندوں کی اکثریت نہیں تھی لہٰذا وہاں وہ پیش ہی نہیں کی گئی. یوں شریعت ملک کا قانون بننے سے رہ گئی. گویا مرضی اللہ تعالیٰ کی نہیں بلکہ اسمبلی کی اکثریت کی چلتی ہے. نمبر 2، اسمبلی سے پاس کیے ہوئے قانون کے مطابق عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں اور اس قانون کو پڑھانے کے لیے لا کالجز موجود ہیں. اس قانون کو پڑھانے اور چلانے والوں کو حکومت تنخواہ دیتی ہے. وہ تشریع عام کی صحیح شکل آپ پاکستان کے حالات میں جا کر محسوس کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تتاری چنکیز خان کے قانون کو یقدمونہ کے تحت آگے کرتے ہیں. اوپر جو میں نے پاکستانی حکام کا نقشہ کھینچا ہے کیا یہ یقدمونہ نہیں؟ یہ صورتحال رشوت لے کر غلط فیصلہ کرنے والوں سے بالکل مختلف ہے. آپ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا مجموع فتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305 ضرور پڑھیں. انہوں نے فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور دیگر آیات کو اس مسئلے میں بیان کیا. ظالم اور فاسق کو کفر اصغر میں نہیں لائے بلکہ ان کے بارے میں یہ لکھا فَهِيَ دَوْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ كَافِرَةٌ ظَالِمَةٌ فَاسِقَةٌ بِنَصِّ هذه الآيات المحكمات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله وتحريم عليهم وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته وترضى بذلك لها وعليها. اسی پر میں اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پر حق واضح فرمائے اور اس کی اتباع کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان اور عمل میں مزید اضافہ فرمائے. آمین. اللہ کو جزائے خیر دیں. کہ ایک خط تھا جو میں نے پورا پڑھ کے سنایا. خط کے جواب سے پہلے میری چند گزارشات ہیں، میں وہ بیان کرتا ہوں اور پھر ان گزارشات اور جو بعض غلط فہم ان کا میں ازالہ کرتا ہوں. میری پہلی گزارش ہے، سب سے پہلے آپ ان معتبر علماء شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا اس مسئلے میں موقف سمجھیں جو ان کی تصانیف اور فتاوی سے واضح ہے کہ تشریع عام سے حکمران کافر کفر اکبر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس فیصلے کو جائز نہ سمجھے، یعنی استحلال کی صورت نہ ہو. فوٹو سٹیٹس ملاحظہ فرمائیں. نمبر 1، مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 268. نمبر 2، مجموع فتاوی مقالات متنوعہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 124 تا 127. نمبر 3، مجموع فتاوی مقالات متنوعہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 124. نمبر 4، مجموع فتاوی مقالات متنوعہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 120. نمبر 5، فتاوی ارکان اسلام شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 145. نمبر 6، شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ التحریر فی مسئلۃ التکفیر ضرور ملاحظہ فرمائیں. میری دوسری گزارش،
الحکم بغیر ما انزل اللہ کے مسئلے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ شریعت کے کتنی حصے کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے، ادھوری شریعت کے خلاف یا پوری شریعت کے خلاف، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ حاکم نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے۔ یہی سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے، اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن عثیمین، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی یہی ہے، جیسا کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، اور شیخ اسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ جلد نمبر 18 صفحہ 170 میں ملاحظہ فرمائیں۔ میری تیسری گزارش، خوارج کا موقف جاننا ضروری ہے۔ خوارج کے نکلنے کی وجہ کیا تھی، اور ہر دور میں ان کا نعرہ کیا رہا ہے؟ کیا آج کے دور میں خوارج موجود ہیں یا نہیں، اور آج کے اور کل کے دور کے خوارج میں کیا فرق ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، الحکم علی المعین اور الحکم المطلق میں فرق جاننا ضروری ہے۔ فلاں حکمران نے کیا تھا یا کیا کر رہا ہے، یہ الحکم علی المعین ہے، اور ہماری بات تشریع عام میں الحکم المطلق کے متعلق ہے۔ نمبر 5، شیخ محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے تشریع عام کے مسئلے میں جب حکمران پر کفر اکبر کا فتویٰ لگایا تو اس کے عمل کی وجہ سے نہیں لگایا، بلکہ اس کے لازم کی وجہ سے یہ فتویٰ لگایا، یعنی اس کے اس عمل سے یہ بات لازم ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بہتر ہے، اور اس عقیدے کی وجہ سے وہ کافر ہے۔ نمبر 6، اس مسئلے میں نے جو بھی دلائل پیش کی اور تفصیل بیان کی وہ صرف میری اپنی فہم و سمجھ کے مطابق نہیں تھی، بلکہ سلف صالحین کے اقوال اور فتاوی سے میں نے ثابت کیا۔ نمبر 7، اس مسئلے کو بڑے احتیاط و تدبر سے بار بار سمجھنے کے بعد فتویٰ دینا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ ایمان و کفر کا ہے۔ کہیں کسی مسلمان کو کافر نہ بنا دیں اور اس کے کفر کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں، اور امت میں فتنہ، فساد اور انتشار کا سبب بنے، کیونکہ ہر مسلمان ہی ہے جب تک کہ اس کے کافر ہونے کی دلیل نہ ہو۔ اور آپ نے بھی اس چیز کو اچھی طریقے سے جان لیا، اور مختلف علماء نے اپنی تصنیفات میں نواقض اسلام کا ذکر کیا، لیکن نواقض اسلام میں تشریع عام کا ذکر کسی نے بھی نہیں کیا۔ نمبر 8، ایک حکمران ہے جو شریعت کے ایک حکم کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، کیا وہ کافر ہے؟ دوسرا حکمران ہے جو شریعت کے 10% احکام کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، کیا وہ کافر ہے؟ تیسرا حکمران ہے جو شریعت کے 50% احکام کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، کیا وہ کافر ہے؟ چوتھا حکمران ہے جو شریعت کے 90% احکام کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، کیا وہ کافر ہے؟ پانچواں حکمران ہے جو شریعت کے 100% احکام کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، کیا وہ کافر ہے؟ آپ کے نزدیک صرف پانچواں حکمران کافر ہے، کیونکہ یہ صورت تشریع عام کی ہے۔ میری گزارش ہے کہ اس کے کفر کی دلیل کیا ہے؟ اگر پہلے 4 مسلمان ہیں تو پانچواں حکمران کو کس چیز نے دار اسلام سے خارج کر دیا؟ وہ کون سا ناقض ہے جس کا اس نے ارتکاب کیا؟ نمبر 9، اگر حکمران کا کفر ثابت بھی ہو جائے تو حجت قائم کرنے کے بعد تو پھر بھی منبر پر اور علی الاعلان اس کے خلاف تحریک نہیں چلائی جاتی، بلکہ اس حکمران کے خلاف خروج کی شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شروط متوفر ہوں گی اور رکاوٹیں دور ہوں گی، پھر اس کے بعد علماء فیصلہ کرتے ہیں۔ شیخ بن باز کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیں، فوٹو اسٹیٹ نمبر 3 میں مزید ملاحظہ فرمائیں، فتویٰ بن باز جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 203 میں، اور فتویٰ شیخ بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 466 میں۔ نمبر 10، پاکستان میں تشریع عام کی صورت موجود ہی نہیں، کیونکہ آج بھی عدالتوں میں نکاح، طلاق اور وراثت کے مسائل کے فیصلے شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، بلکہ لا کالجز میں قانون شریعت کا مضمون بھی پڑھایا جاتا ہے اور اس کا امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ یہ میرے چند گزارشات تھی، ان کو مزید دیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کتابوں کے میں نے حوالے بیان کر دیے ہیں ان معتبر علماء کے، تو ان کی طرف ضرور رجوع کریں۔ اب آپ کے سوالات کے جوابات۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا زیر بحث مسئلے میں خوارج کا ذکر صحیح نہیں۔ خوارج کا ذکر میں نے اس لیے ضروری سمجھا، نمبر 1، خوارج کا ہر دور میں یہی نعرہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے والا حکمران کافر ہے، اور زیر بحث مسئلہ بھی الحکم بغیر ما انزل اللہ
کا ہی ہے جس میں تشریع عام صرف ایک حصہ ہے۔ نمبر 2، خوارج نے کبھی بھی حکمران کے مسئلے میں فرق نہیں کیا۔ ان کے نزدیک جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا وہ کافر ہے، چاہے وہ ایک فیصلہ ہو یا 10 فیصلے ہوں یا پوری شریعت ہو۔ نمبر 3، آج کے دور میں بھی خوارج نے ہر حکمران پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور یہ تفریق نہیں کی کہ ساری شریعت کے خلاف فیصلہ کرنے والا حکمران کافر ہے یا بعض شریعت کے خلاف فیصلہ کرنے والا حکمران کافر ہے، بلکہ انہوں نے تو سعودی عرب کے حکمرانوں پر بھی یہی فتویٰ لگا دیا۔ نمبر 4، خوارج کے فہم کی خرابی جو ہر دور میں فساد اور قتل و غارت کا سبب بنی، پہلے تکفیر اور پھر قتل عام اور پھر امت میں فتنہ و فساد کو پھیلایا، اور یہ آج کے دور میں بھی واضح ہے، فتنہ تکفیر اور پھر تفجیر۔ نمبر 5، تشریع عام تو اس دور میں موجود نہ تھا، یہ بات درست ہے، لیکن خوارج تو ہر دور میں موجود ہیں اور آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان کی۔ جب ریاض میں علیہ کے افسوسناک بلاسٹ کے موقع پر سن 1417 ہجری میں بم بلاسٹ ہوا اور وہاں پر جتنے لوگ مرے تھے وہ سارے کے سارے کافر تھے، ذمہ تھے، سارے مسلمان، ایک بھی نہیں تھا۔ شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن کے بعد کا جو خطبہ تھا، اسی ہفتے میں جو جمعہ کا خطبہ تھا، اس میں واضح الفاظ میں یہ بیان کیا، یہ خوارج کا مذہب ہے، آج ان لوگوں نے اہل ذمہ کا خون بہایا ہے اور کل یہ لوگ اہل قبلہ کا خون بہائیں گے۔ 1417 میں اور آج 1429 ہے، 12 سال پہلے ایک شیخ صاحب نے وہ بات کی جو آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس وقت صرف اہل ذمہ کو قتل کیا گیا، سارے کافر تھے، لیکن علماء کی دیکھیں، علم کا نور دیکھیں۔ عالم آپ کو فتویٰ آج کا نہیں دے گا، جو فتویٰ دے گا وہ اس فتوے کا تعلق کل سے منسلک بھی ہے، مستقبل سے منسلک بھی ہے، اور علماء جان لیتے ہیں۔ علماء اس لیے بڑی پیاری بات کرتے ہیں، جب فتنے آتے ہیں تو صرف علماء کو پتہ چلتا ہے، اور جب فتنے آ کے چلے جاتے ہیں پھر علماء عوام دونوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب فتنے آتے عوام کو پتہ نہیں ہوتا، بیچاروں کو، عوام تو عوام ہے، عوام ہے، ان کو کیا پتہ۔ علماء فتنہ دیکھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے اسے کیسے برتاؤ کر رہا ہے۔ عوام تو سارے گھس جاتے ہیں فتنوں میں۔ تو طالب علم کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان مسائل کو بھی عوام تک پہنچائیں اور سمجھائیں، کہ وہ علماء کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں علماء کے اقوال، دیکھیں کتنی پیارے اقوال ہیں۔ سن 1417 ہجری میں، آج سے 12 سال پہلے پہلا بلاسٹ ہوا، ایک بھی مسلمان نہیں مارا تھا اس بلاسٹ میں، لیکن دیکھیں کس طریقے سے انہیں بات کی۔ جن لوگوں نے اہل ذمہ کے خون کو بہایا اور اسے جہاد سمجھا اور اسے یہ سمجھا کہ یہ صحیح ہے، وہ کل اسی بات کو اپنی دلیل بنائیں گے اور اہل قبلہ کا خون بہائیں گے اور کہیں گے کہ یہ لوگ رکاوٹ پیدا کر رہے تھے اس لیے ہم ان کو بھی قتل کیا۔ پھر ایک اور سٹیپ بڑھیں گے، کہیں گے کیونکہ یہ حکمرانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں تو یہ بھی کافر ہے، اس لیے ان کا خون بھی بہے۔ اور آج امت میں کیا ہو رہا ہے؟ حکمران کافر ہے اور جو حکمران کو کافر نہیں سمجھتا وہ بھی کافر ہے، اور کیونکہ کافر ہے تو اسے قتل کرنا بھی جائز ہے۔ اور کیسٹ بھی موجود ہے، جو سننا چاہے سن لے۔ کیسٹ کا نام ہے الحادث العجیب فی البلد الحبیب، شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی الفاظ اس کیسٹ میں ہیں۔ اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا، کیا هل يوجد في هذا الزمان من يحمل فکر الخوارج؟ کیا آج کے دور میں ایسے لوگ ہیں جو خوارج کی سوچ رکھتے ہیں؟ تو شیخ صاحب واضح الفاظ میں کہا کہ یہ سوال کیسے پوچھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں خوارج موجود ہیں اور واضح موجود ہیں، یعنی سائل کیسے یہ سوال عجیب سوال کر رہا ہے؟ تو علماء کی فتاوی کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں علماء نے ہر دور میں خوارج کے اس فتنے سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے اور نصیحت کی ہے۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ میں نے جو اعتقادی امور بیان کیے ہیں وہ صرف حاکم سے متعلق نہیں بلکہ عورت، مرد، جوان، آزاد، غلام، حاکم، محکوم، حتیٰ کہ ایک مزدور اور ٹیکسی ڈرائیور بھی غیر اللہ کے قانون کو اسلام سے افضل یا اعلیٰ سمجھے یا برابر سمجھے تو یقیناً وہ کافر ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیات 44، 45 اور 47 میں غیر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے گویا حاکم کے عمل کا بیان ہے، نہ کہ عقیدے کا۔ میری گزارش ہے
جب آپ نے اقرار کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے والا کوئی بھی شخص ہی کیوں نہ ہو، اگر غیر اللہ کے قانون کو اسلام سے افضل یا اعلیٰ سمجھتا ہے یا برابر سمجھتا ہے تو یقیناً وہ کافر ہے۔ تو پھر آپ نے حاکم کو آخر میں مستثنی کیوں کر دیا؟ یعنی آپ نے پہلے حاکم اور محکوم دونوں کو برابر کر دیا اس حکم میں جو سب کے لیے تھا، پھر آخر میں حاکم کو مستثنی کر دیا، اس کی وضاحت کریں۔ نمبر 2، سورۃ المائدہ کی آیات کریمہ 44، 45 اور 47 میں صرف حاکم یعنی حکمران مقصود نہیں، بلکہ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، لفظ ومن لم يحكم یعنی جس نے بھی، اور یہ صیغہ عموم کا ہے، اس میں سب شامل ہیں جیسا کہ آپ نے اوپر فرمایا۔ نمبر 3، سورۃ المائدہ کی ان آیات کریمہ سے صرف حکمران کو متعین کرنا اور اسی پر ہی کفر کا فتویٰ لگانا ہمیشہ خوارج کا عمل رہا ہے۔ نمبر 4، آپ نے فرمایا ان آیات میں حاکم کے عمل کا بیان ہے، عقیدے کا نہیں۔ میری گزارش ہے کہ وہ کون سا عمل ہے جو بغیر نیت کے کیا جاتا ہے، اور نیت ہی عقیدہ ہے، اور ہر فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ نیت کر لیتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کیوں کر رہا ہے، اور اس نیت کے مطابق اس پر فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ نمبر 3، بنو قریظہ اور بنو نضیر کی دیت میں فرق کا مسئلہ میری گزارش ہے کہ نمبر 1، یہ بات درست ہے کہ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں یہ قصہ بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ بات بھی یہودیوں سے مشہور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو تبدیل کیا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا۔ رجم کے مسئلے میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4556 سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ثابت کیا کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے احکام کو تبدیل کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اقرار کیا، اور اس بات کی دلیل کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے دین کو تبدیل کرتے تھے، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا فرمان یحرفون الکلم عن مواضعہ اور اس جیسی بہت سی آیات، نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہے، بخاری حدیث نمبر 4556 سے مسلم کی حدیث 1700، نمبر 3 سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے خود یہودی تھے، جو اسلام سے پہلے یہودی تھے، بلکہ یہودی عالم تھے، انہوں نے خود گواہی دی کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل کرتے تھے۔ نمبر 2 اس بات کی واضح دلیل تو یہی آیت کریمہ ہے جو پر نازل ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی نیت جانتا ہے کہ انہوں نے یہ قانون سازی کیوں کی۔ نمبر 3 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سورۃ المائدہ کی آیت ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون کی تفسیر میں فرماتے ہیں من جحد ما انزل اللہ فقد کفر ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق۔ ابن جریر طبری صحیح سند کے ساتھ اپنی تفسیر میں بیان کیا۔ نمبر 4 العبرہ بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، اس قاعدے کے مطابق یہ حکم صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ فیصلہ کرنے والے کی نیت کے اعتبار سے کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے اور کفر اصغر بھی ہو سکتا ہے، اور نیت کو جاننے کے لیے زبان سے اقرار ضروری ہے یا پھر وحی کے ذریعے، جیسا کہ یہودیوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ نمبر 5 کفر کا تعین کہ اکبر ہے یا اصغر ہے صرف عمل کو دیکھ کر نہیں کیا جاتا، بلکہ نیت کا اعتبار بھی ضروری ہے۔ شیخ بن باز اور علامہ البانی کے فتاوی واضح ہیں جو میں اس درس میں بیان کر چکا تھا۔ میری گزارش ہے کہ یہ بات درست ہے کہ میں پاکستان میں کم عرصہ رہا ہوں، لیکن اس کم عرصے میں نے بہت کچھ دیکھا اور جانا، اور وہاں کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور اگر یہ مسئلہ تکفیر کا نہ ہوتا تو شاید میں آپ کو نصیحت کرنے کی جرت نہ کرتا، اور جن باتوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، وہ سب درست ہیں، اور ہمارے ملک میں سب کچھ ہو رہا ہے، بلکہ یہ تو صرف وہ چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں اور واضح ہیں، بلکہ ساری دنیا اس سے باخبر ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا ہوتا ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں وہ ایک متعین حکمران کا عمل ہے۔ یہ مسئلہ الحکم علی المعین کا ہے، اس مسئلے میں علماء کا موقف معروف ہے، لیکن ہمارا مسئلہ تو مطلق کا حکم ہے، حکم مطلق کا ہے، اور تشریع عام متعین حکم نہیں بلکہ مطلق حکم مقصود ہے۔ یعنی جتنی بھی باتیں بیان کی ہیں کہ ہمارے ملک میں چیف جسٹس جو ہے وہ ہندو ہے یا اس طریقے کی جو باتیں ہیں وہ ساری درست ہیں، لیکن یہ معین ہے، ایک ملک میں یہ کچھ ہو رہا ہے، اس کا فتویٰ الگ ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ ہماری بات ہے جو حکمران
وہ قرآن کی آیت میں کیا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جس نے بھی ایسا کیا، تشریع عام کے مسئلے میں بھی جس نے بھی قانون سازی کی اور پوری شریعت کو تبدیل کر دیا اور اپنا یعنی پورے شریعت کے خلاف فیصلہ کیا اور لوگوں کو مجبور کر دیا، یعنی یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. جب کوئی بھی ہو سکتا ہے تو بات الگ ہوتی ہے، جو فلاں شخص نے کی تو بات الگ ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ان مسائل کو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ہمارے ملکوں میں موجود ہیں اور یہ شریعت سے بالکل ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کا جواب ایک ایک متعین شخص کے لیے ہم الگ سے دے سکتے ہیں کہ جس شخص نے یہ فیصلے کیے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر حجت قائم کی جائے. اگر حجت قائم کرنے کے بعد علماء حجت قائم کرتے ہیں، حجت قائم کرنے کے بعد علماء فتویٰ دیں گے کہ یہ عمل جو کفر اکبر ہے یا نہیں ہے. تو یہ فیصلہ جو ہمارے لیے ہماری طالب علم کے لیے نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، وہ جانے. اور حجت قائم کرنے کے بعد شرطیں دیکھی جاتی ہیں، موانع دیکھی جاتی ہیں تکفیر کی، پھر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. تو میری گزارش ہے ان مسائل کو یہاں پہ بیان کرنا درست نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مسائل آپ نے بیان کیے ہیں ان سب میں کفر اکبر کی صورت نہیں ہے. یعنی جو مسائل بیان ہوئے ہیں، جو فیصلے ہو رہے ہیں، اس سے کفر اکبر ثابت نہیں ہوتا. اب میرے بیان کردہ دلائل پر آپ کے سوالات کے جوابات میں گزارش کرتا ہوں. میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص جو گھر کا سربراہ ہے گھر میں شراب خانہ کھول لیتا ہے اور اپنے گھر والوں کو اس کاروبار پر مجبور کرتا ہے تو اس کا کفر اکبر کیوں؟ تو اس کا کفر اصغر کیوں؟ اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ مثال کیوں بیان کی. نمبر 1، یہ بات میں نے لازم کے مسئلے کے رد میں بیان کی تھی کہ لازم کے مسئلے کے رد میں کہ جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے یہ فیصلہ اس لیے کیا جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ہے کہ اس نے اس سے بات لازم آتی ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے سے یہ بہتر ہے. تو اس کے رد میں نے یہ مثال بیان کی. اگر حکمران کے لیے یہ لازم ضروری تو اس کے لیے بھی لازم ضروری ہے، کیونکہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا ہے اور دونوں نے مجبور کیا ہے اپنے ماتحت پر. نمبر 2، میں نے یہ بات صرف مثال کے طور پر بیان کی. اگر کوئی شخص کسی اور کو غیر اللہ کے فیصلے پر مجبور کر دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ تشریع عام میں بھی حکمران اپنے ماتحت رعایا کو غیر اللہ کے فیصلے پر مجبور کر دیتا ہے. دونوں صورتوں میں مجبور کرنا یکساں ہے. نمبر 3، اور گھر کا سربراہ اپنے گھر میں حاکم کی حیثیت رکھتا ہے. میرا ایک سوال ہے، اگر یہ شخص اپنے گھر والوں کو ساری شریعت کے خلاف عمل کرنے پر مجبور کر دے تو کیا اس وقت یہ کافر کفر اکبر ہوگا یا نہیں؟ جی ہاں، اس لیے میں نے یہ سوال کیا ہے اگر یہی گھر کا سربراہ ہے پوری شریعت کے خلاف، جو فیصلے گھر میں پوری شریعت کے خلاف ہے 100%، جیسے کہ وہ کہتے ہیں 100%، تو کیا ایسا حکمران کافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نمبر 2، میں نے بیان کیا تھا کہ اہل سنت کے علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت کریمہ سے ظاہر مراد نہیں. آیت کریمہ سورۃ مائدہ کے 44، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اس آیت کریمہ کے ظاہر سے خوارج اور معتزلہ کفر اکبر کا استدلال کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ خوارج استدلال اور تقنین پر ان آیات سے استدلال کیا کرتے تھے. سلف نے ان کا رد کیا ہے. تشریع عام کا مسئلہ خوارج کے دور میں موجود نہ تھا. میری گزارش ہے کہ خوارج کے کس دور کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو آج کے دور میں بھی موجود ہیں. نمبر 2، یہ اجماع میں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا بلکہ علماء سلف کے اقوال سے ثابت کیا. علامہ قرطبی، حافظ ابن عبد البر اور امام آجری رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے اقوال دوبارہ ملاحظہ فرمائے. تو کیا ان علماء سلف کے دور میں خوارج کا وجود نہ تھا؟ یہ تشریع عام کی صورت نہ تھی. اس مسئلے کو مزید سمجھنے کے لیے ملاحظہ فرمائے. علامہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور خوارج نے اس آیت کو حجت بنایا ہر نافرمان شخص پر کہ وہ کافر ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ آیت نص ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا، پس وہ کافر ہے. اور
اور جس نے گناہ کا ارتکاب کیا بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا تو اس پر واجب ہے کہ وہ کافر ہے۔ البحر المحیط جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 493۔ شیخ محمد رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آیت کریمہ سے ظاہر مراد ہے مشہور ائمہ فقہ میں سے کسی کے قول سے ثابت نہیں بلکہ کسی نے بھی نہیں کہا، یعنی واضح ہے، یعنی علماء سلف میں سے، اہل بدع میں سے تو کہتے ہیں خوارج بدعتی ہیں۔ اور یہ تفسیر المنار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 336 میں۔ تو کیا ان علماء کے زمانے میں خوارج کا وجود نہیں تھا یا تشریع عام کا وجود نہیں تھا؟ ہمارے علماء شیخ بن باز اور شیخ بن عثیمین نے فتاوی بن باز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305 اور شیخ بن عثیمین فتاوی ارکان اسلام صفحہ نمبر 146 سے 147، ان علماء کا موقف میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آپ اس کی طرف رجوع کریں۔ نمبر 3، میں نے بیان کیا تھا کہ لازم سے کسی کے کافر ہونے کا استدلال کرنا درست نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں امور خفیہ اور امور ظاہرہ کا فرق کرنا ہوگا، سلف نے یہ فرق کیا تھا۔ میری گزارش ہے کہ میں نے اس لازم کے مسئلے کو تفصیل سے بیان کیا تھا، آپ نے اس تفصیل کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ تقریباً 7 چیزیں میں نے بیان کی تھیں اور آخر میں علامہ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی بیان کیا تھا کہ اس لازم کے مسئلے کے عدم ثبوت کی وجہ سے انہوں نے اپنے پہلے فتوے سے رجوع کر لیا تھا۔ نمبر 2، امور خفیہ اور امور ظاہرہ کے بارے میں جو آپ نے فرمایا ہے وہ درست ہے، یہ فرق جاننا ضروری ہے، سلف صالحین سے ثابت ہے، لیکن کیا سارے امور ظاہرہ یکساں ہیں؟ بعض امور ظاہرہ ایسے ہیں جن کے ارتکاب کرنے سے کفر اکبر ہوتا ہے اور بعض ایسے ہیں، سلف صالحین نے تو ان امور ظاہرہ میں فرق بیان کیا ہے، بعض ایسے امور ظاہرہ ہیں جن کا ارتکاب کرنے سے کفر اکبر ہوتا ہے اور بعض ایسے امور ہیں جن کے ارتکاب کرنے سے کفر اصغر ہوتا ہے، اور بعض میں اجماع ہے اور بعض میں اجماع بھی نہیں ہے۔ تو معتبر امور ظاہرہ وہ ہوتے ہیں جن کے ارتکاب سے کفر اکبر پر اجماع ہو۔ بعض مثالیں آپ نے بیان فرمائی، ان کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، ابو عبیدہ القاسم رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ آپ نے دیا تھا اور آخر میں آپ نے فرمایا گویا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے عمل کو ایمان کے متناقض قرار دیا اور اس عمل کے بعد عقیدہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میری گزارش ہے کہ ابو عبیدہ القاسم بن سلام کا فرمان مانعین زکوٰۃ سے صحابہ کرام کے جہاد کے بارے میں صحیح ہے، اور یہ وہ مانعین زکوٰۃ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا اور ان کے کفر کی وجہ جحود تھی۔ اور مزید دیکھیے اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے فتح الباری شرح صحیح البخاری کتاب استدابۃ المرتدین حدیث نمبر 6924 کے بارے میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کا قول ملاحظہ فرمائے۔ انہوں نے واضح بیان کیا کہ 3 قسم کے مانعین زکوٰۃ تھے اور صحابہ کرام نے کس طریقے سے ان پر یہ فتویٰ لگایا ہے۔ تو اس سے آپ رجوع کریں تو انشاءاللہ آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ میں یہاں پر پڑھ نہیں سکتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، اس درس میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 2، قاضی اسماعیل بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کہ تشریع عام کفر اکبر ہے، میری گزارش ہے اس قول کی سند آپ نے بیان نہیں کی اور تفسیر قاسمی میں بھی اس کی سند نہیں ملی۔ نمبر 2، اگر یہ قول سند سے ثابت ہو تو یہ ان علماء میں سے جو تشریع عام کو کفر اکبر سمجھتے ہیں۔ اختلاف تو موجود ہی ہے لیکن ہماری بحث اختلاف کے وجود میں نہیں بلکہ قول راجح پر ہے۔ نمبر 3، شیخ بن باز اور شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کہ تارک الصلاۃ عمدن کافر ہی، یہ بالکل درست ہے، لیکن تشریع عام سے قیاس اور مشابہت درست نہیں، کیونکہ تارک الصلاۃ کے کفر پر اجماع ہے اور یہ اجماع صحابہ کرام کے دور سے ثابت ہے، لیکن تشریع عام کے کفر پر تو قوی اختلاف ہے، اس لیے میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ سب امور ظاہرہ برابر نہیں ہے۔ نمبر 4، تشریع عام کے بارے میں علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ جو آپ نے بیان کیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305 میں، میری گزارش ہے کہ اس فتوے سے تشریع عام کے کفر اکبر کا ثبوت نہیں ملتا۔ وجوہات: نمبر 1، یہ فتویٰ تقریباً 43 صفحوں میں ہے، 43 پیجز میں۔ آپ نے صرف ایک صفحے کا ایک جزء بیان کیا ہے، اگر آپ پورے فتوے کو پڑھ لیتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ شیخ صاحب نے یہ فتویٰ کیوں دیا۔
نمبر 2، یہ فتویٰ اصل میں قومی عربیہ کے نقد پر ہے، اور قومی عربیہ کا نعرہ مشہور ہے کہ قرآن کے احکامات کا انکار کرنا اور ان کی جگہ اپنے احکامات کو قانون بنا کر عربیہ میں نافذ کرنا۔ اسی صفحے میں اوپر شیخ بن باز کا قول ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 3، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تشریع عام کے مسئلے میں واضح ہے، اور دونوں اقوال کو جمع کرنے کے بعد یہی معلوم ہوتا ہے کہ فتویٰ عام طور پر تشریع عام کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف ایک خاص گروہ کے لیے ہے، اور وہ ہے قومی عربیہ کی طرف بلانے والے اور عربی قومیت کا نعرہ لگانے والے۔ نمبر 4، پورے فتوے کے سیاق اور سباق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ فتویٰ عام نہیں ہے، سب تشریع عام والوں کے لیے نہیں ہے، اگرچہ لفظ کل کا استعمال ہوا ہے، بلکہ مشہور قاعدہ السیاق من المقیدات کی بنیاد پر یہ فتویٰ خاص گروہ کے لیے ہے، تشریع عام کے لیے نہیں۔ اس لیے آپ کا یہ فرمان کہ یہ اعمال تقام مقام العقیدہ میں سے ہیں درست نہیں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرط درست ہے، جیسا کہ انہوں نے فرمایا سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 44 کے بارے میں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی شریعت پر ایمان لے آئے کہ وہ ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے درست ہے، لیکن اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، یا وہ مکمل شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے یا بعض شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، تو اس کے لیے اس آیت کریمہ میں سے نصیب یعنی حصہ ہے، اس کے لیے اس آیت کریمہ میں سے نصیب یعنی حصہ ہے، 2 مرتبہ فرمایا، لیکن یہ نصیب یہ حصہ اسے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی حد تک نہیں پہنچاتا۔ سلسلۃ النور والہدی کیسٹ نمبر 218۔ اور شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیا۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے جس شخص کو قتل کیا، اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد نواقض اسلام میں سے کوئی فعل قولاً یا فعلاً اس سے کوئی بھی فعل قولاً یا فعلاً صادر نہیں ہوا، جبکہ یہاں معاملہ مختلف ہے۔ میری گزارش ہے کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کا قصہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ نمبر 1، کسی پر کفر اکبر کا فتویٰ لگانا بہت بڑی بات ہے، اور شریعت نے اس کے اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں، اور انہی اصول اور ضوابط کی حدود کے اندر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید غصے کا اظہار صرف اس لیے کیا تھا کہ بغیر تحقیق اور تثبت کے کفر کا فتویٰ کیوں لگایا گیا۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا کہ اس شخص سے نواقض اسلام میں سے کوئی قول یا فعل صادر نہیں ہوا، تو کیا تشریع عام نواقض اسلام میں سے ہے؟ علماء نے نواقض اسلام کے موضوع پر مختلف کتابیں تصنیف کی ہیں، کیا ان میں سے کسی نے بھی تشریع عام کو بھی نواقض اسلام میں شمار کیا ہے؟ اگر کسی نے اس کا ذکر نواقض اسلام میں کیا تو ضرور آگاہ کریں۔ چوتھی بات، میں نے بیان کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے علماء کا اجماع ہے کہ آیت کریمہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اس آیت سے ظاہر مراد نہیں۔ آپ نے فرمایا اللجنہ الدائمہ نے اس دعوے کو اہل سنت پر افتراء قرار دیا ہے۔ میری گزارش ہے کہ اس آیت کریمہ سے ظاہر مراد نہیں اور اس پر اجماع ہے۔ نمبر 1، یہ میرا قول نہیں بلکہ یہ اجماع امت کے معتبر علماء کرام سے میں نے نقل کیا تھا۔ علامہ قرطبی، حافظ بن عبد البر، امام آجری، اور اس خط میں علامہ ابو حیان اندلسی اور شیخ محمد رشید رضا کے اقوال میں نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 2، اللجنہ دائمہ نے اس آیت کریمہ کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی اس اجماع کا ذکر کیا، بلکہ انہوں نے دوسرے مسئلے کو بیان کیا ہے کہ تشریع عام کی وجہ سے حاکم پر کفر اکبر کا فتویٰ لگانے پر اجماع نہیں، اور انہوں نے انصاف سے کام لیا ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ تشریع عام کفر اکبر ہے یا اصغر ہے، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی تفصیل میں نے بیان کی تھی، اور لجنہ دائمہ نے اس اختلاف کی وجہ سے اجماع کا رد کیا ہے۔ نمبر 3، جن علماء نے اجماع کا ذکر کیا انہوں نے اس آیت کریمہ کے ظاہر سے کفر اکبر کا فتویٰ لگانے والوں پر اجماع کا ذکر کیا، نہ کہ تشریع عام کے مسئلے پر، اور لجنہ دائمہ نے جس اجماع کا انکار کیا وہ تشریع عام کے مسئلے پر ہے، دونوں میں فرق واضح ہے۔ نمبر 4، اس کتاب کا کاتب یعنی اس فتوے کا کاتب جو ہے ڈاکٹر خالد العنبری حفظہ اللہ نے نا انصافی سے کام لیا ہے۔
اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے علماء کی طرف غلط باتیں منسوب کی ہیں اور جھوٹ باندھا ہے اور ادلہ شرعیہ کے معنوں میں تحریف کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تشریع عام کے مسئلے میں غلط بیانی سے کام لیا ہے کہ اس مسئلے میں اجماع ہے۔ یہ بات لجنہ دائمہ میں موجود ہے کہ انہوں نے اس عالم کے متعلق یہ باتیں لکھی ہیں۔ لجنہ دائمہ نے ان سب باتوں کا رد کیا ہے۔ میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس فتوے کو دوبارہ غور سے پڑھیں، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ اور انصاف کی بات ہے، ڈاکٹر خالد العنبری کی یہ کتاب الحکم بغیر ما انزل اللہ و اصول التکفیر، یہ کتاب موجود ہے جس کا لجنہ دائمہ نے رد کیا۔ یہ لجنہ دائمہ کا اپنا موقف ہے، حالانکہ اس کتاب کی تقریر اور نظر ثانی علامہ ناصر البانی نے کی ہے، اور مقدمہ میں انہوں نے اس کتاب کی تعریف لکھی ہے، اور ڈاکٹر خالد العنبری کی بھی تعریف لکھی ہے علامہ البانی نے لجنہ دائمہ کو، اور ڈاکٹر خالد العنبری نے لجنہ دائمہ کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے ان سے گزارش کی ہے کہ اپنے دلائل پیش کی، اور ان سے گزارش کی کہ ان کی کتاب کو دوبارہ پڑھیں اور ان کی غلطیاں اور غلط بیانیاں ثابت کریں۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، دار المنہاج کی طبع جس میں پوری تفصیل موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے الحکم بغیر ما انزل اللہ و اصول التکفیر، اس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر خالد العنبری اور طبع دار المنہاج۔ میں نے یہ جواب صرف لجنہ دائمہ کے رد کے مطابق دیا جو انہوں نے اس کتاب متعلق بیان کیا، وگرنہ بعض علماء کا موقف اس سے بالکل مختلف ہے، جیسے کہ شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ بات انصاف کی، اس لیے میں نے یہ بات بھی بیان کر دی ہے۔ نمبر 5، میں نے بیان کیا تھا کہ اگر حکمران اپنے ماتحت عوام میں 2 یا 3 مسائل میں شریعت کے قوانین کے خلاف فیصلہ کرے تو وہ کافر کفر اکبر کا مرتکب ہوگا یا نہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا تشریع عام کی ہے، فیصلہ کرنے کی نہیں۔ میری گزارش ہے کہ نمبر 1، بات تو فیصلے ہی کی ہے، اور تشریع عام بھی فیصلہ ہے، کیونکہ حاکم پہلے فیصلہ کرتا ہے پھر تشریع عام نافذ کرتا ہے۔ نمبر 2، سورۃ المائدہ کی آیات 44، 45 اور 47 میں شان نزول میں یہودیوں کے قصے میں کیا تشریع عام کی وجہ سے وہ کافر ہوئے یا فیصلے کی وجہ سے؟ نمبر 3، بلکہ آیات المائدہ میں ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون سے فیصلہ ہی مراد ہے، جیسا کہ آیت کریمہ سے واضح ہے۔ نمبر 4، تشریع عام کی آخر وہ کون سی حد ہے جس کے گزر جانے کے بعد حاکم پر کفر اکبر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے حالات سعودی عرب سے مختلف ہیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمارے ملک میں قوانین شریعت کے خلاف ہیں۔ اسمبلی کا پاس کیا ہوا قانون ہوئے عدالتوں کے صادر کیے ہوئے فیصلے ہوں، وہی سب کچھ ہے، لیکن نمبر 1، اس سے تشریع عام ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ بعض قوانین شریعت کے مطابق بھی ہوتے ہیں، مثلا نکاح، طلاق اور وراثت کے مسائل۔ اگرچہ ان فقہی احکام کے بعض مسائل میں قول مرجوح پر عمل کیا جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، فقہ حنفی کے جو بعض مسائل ہیں جو مرجوح اقوال ان پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن شریعت کے وہ سمجھتے یہی شریعت ہے تو شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں، وہ یہ الگ بات ہے۔ قول راجح مرجوح فقہ اختلاف کی وجہ سے موجود ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ 100% ہی قانون شریعت کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا تو یہ بات درست نہیں۔ نمبر 2، عرص حکمران کا کفر بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع اور مسائل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ پاکستانی حکام بھی اپنے قوانین کو تتاریوں کی طرح چنگیز خان کے قانون کو یقدمونہ کے تحت آگے کرتے ہیں۔ یہ صورتحال رشوت لے کر غلط فیصلے کرنے والوں سے بالکل مختلف ہے۔ میری گزارش ہے کہ یہ بات نظر ثانی کی محتاج ہے، کیونکہ چنگیز خان کے قانون کو تتاری آگے کرتے تھے، یہ ان سے ثابت ہے، اور یہ ثبوت ان کے ہم عصر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ پاکستان میں اگر کسی حکمران نے اس کا اقرار کیا ہے تو کسی حکمران نے اس کا اقرار کیا ہے کہ اس کا قانون شریعت کے قوانین سے آگے ہے،
تو اس کا حکم بھی تتاریوں کا ہی ہے، لیکن حجت قائم کرنے کے بعد، کیونکہ یہ مسئلہ تکفیر معین کا ہو جائے گا۔ محض نقشہ کھینچنے سے یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص کافر ہے یا نہیں جب تک کہ اس کا کفر ثابت نہ ہو جائے۔ علامہ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ التحریر فی مسئلہ التکفیر واضح ہے، ضرور ملاحظہ فرمائے۔ اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ کا فتویٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305 کا جواب میں مفصل تفصیل کے ساتھ دے چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت اور سلف صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو اور پوری امت کے حکمرانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے سینوں کو شریعت کے احکام کو سمجھنے کے لیے اور ان کو نافذ کرنے کے لیے کھول دے، اور ان کو امت اسلامیہ پر شریعت کے مطابق قوانین نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم یا رب جبرائیل و یا رب میکائیل و رب اسرافیل، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔